قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ اور ان کفار و مشرکین کا قول تو یہ ہے کہ رب رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔ یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑوں کے ریزے ریزے ہو جائیں کہ تم رب رحمان اللہ کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ ان سب کو اللہ نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اللہ کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا بہتان۔ اس مبارک سورت کے شروع میں اس بات کا ثبوت گزر چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے باپ بغیر اپنے حکم سے مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے یہاں ان لوگوں کی نادانی بیان ہو رہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ ان کے قول کو بیان فرمایا، پھر فرمایا یہ بڑی بھاری بات ہے۔ ادن اور ادن اور ادن تینوں لغت ہیں، لیکن مشہور ادا ہے۔ ان کی یہ بات اتنی بری ہے کہ آسمان تھر تھرا کر ٹوٹ پڑے اور زمین جھٹکے لے لے کر پھٹ جائے، اس لیے کہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت جانتی ہے۔ ان میں رب کی توحید سمائی ہوئی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ بدکار بے سمجھ انسانوں نے اللہ کی ذات پر تہمت باندھی ہے۔ نہ اللہ کی جنس کا کوئی، نہ اللہ کے ماں باپ، نہ اولاد، نہ اللہ کا کوئی شریک، نہ اللہ کے جیسا کوئی۔ مخلوق تمام اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے شرک سے ساری مخلوق کانپ اٹھتی ہے۔ قریب ہوتا ہے کہ انتظام کائنات درہم برہم ہو جائے۔ شرک کے ساتھ کوئی نیکی کارآمد نہیں ہوتی۔ کیا عجب کہ اس کے برعکس توحید کے ساتھ کے گناہ کل کے کل اللہ معاف فرما دے۔ جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تلقین کرو۔ موت کے وقت جس نے اسے کہہ لیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا اور اللہ کے رسول، جس نے زندگی میں کہہ لیا؟ فرمایا اس کے لیے اور زیادہ واجب ہو گئی۔ قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی اور ان کے نیچے کی تمام چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دوسرے پلڑے میں رکھی جائے تو وہ ان سب سے وزن میں بڑھ جائے۔ اسی کی مزید دلیل وہ حدیث ہے جس میں توحید کے ایک چھوٹے سے پرچے کا گناہوں کے بڑے بڑے دفتروں سے وزنی ہو جانا آیا ہے۔ واللہ عالم۔ یہ آخر الذکر روایت سنن ترمذی کی ہے۔ پس ان کفار و مشرکین کا یہ مقولہ اتنا بد ہے کہ آسمان بوجہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے کانپ اٹھیں اور زمین بوجہ غضب کے پھٹ جائے اور پہاڑوں کا چورا ہو جائے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے دریافت کرتا ہے کہ کیا آج کوئی ایسا شخص بھی تم پر چڑھا جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہو؟ وہ خوشی سے جواب دیتا ہے کہ ہاں۔ پس پہاڑ بھی باطل اور جھوٹی بات کو اور بھلی بات کو سنتے ہیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو اور اس کے درختوں کو پیدا کیا تو ہر درخت ابن آدم کو پھل پھول اور نفع دیتا تھا، مگر جب زمین پر رہنے والے لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کا لفظ بولا تو زمین ہل گئی اور درختوں میں کانٹے پڑ گئے۔ کعب رحمہ اللہ کہتے ہیں فرشتے غضبناک ہو گئے اور جہنم زور شور سے بھڑک اٹھی۔ چنانچہ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایذا دہندہ باتوں پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا اور کوئی نہیں۔ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کی اولادیں مقرر کرتے ہیں اور وہ اللہ انہیں عافیت دے رہے ہیں، روزیاں پہنچا رہے ہیں، برائیاں ان سے ٹالتے رہتے ہیں۔ بس ان کی اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، زمین و آسمان اور پہاڑ تک تنگ ہیں،
اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے لائق نہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہو، اللہ کے لڑکے لڑکیاں ہوں، اس لیے کہ تمام مخلوق اللہ کی غلامی میں ہے۔ اللہ کے جوڑ کا یا اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ زمین و آسمان میں جو ہیں سب اللہ کے زیر فرمان اور حاضر باش غلام ہیں۔ وہ سب کے آقا، سب کے پالنے والے، سب کے خبرگیر ہیں۔ سب کی گنتی اللہ کے پاس ہے۔ سب کو اللہ نے اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ سب اللہ کی قدرت کے احاطے میں ہیں۔ ہر مرد و عورت، چھوٹے بڑے کی اللہ کو اطلاع ہے۔ شروع پیدائش سے ختم دنیا تک کا اللہ کو علم ہے۔ اللہ کا کوئی مددگار نہیں، نہ شریک و ساجھی۔ ہر ایک بے یار و مددگار اللہ کے سامنے قیامت کے روز پیش ہونے والا ہے۔ ساری مخلوق کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں۔ سب کی چکوتیاں کریں گے، جو چاہیں گے کریں گے۔ عادل ہیں، ظالم نہیں۔ کسی کی حق تلفی اللہ کی شان سے دور کی بات ہے۔